کرپشن والے تو زیادہ لوگوں کے اوپر الزامات ہیں، ثابت تو ہوئے نہیں، ابھی تک سزائیں بھی نہیں ہوئیں. خاص طور پہ اگر آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مین لوگوں کا تذکرہ کریں تو میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو نکال کے زیادہ تر لوگوں پہ الزامات اور کیسز ہیں. اسی طرح الزامات اور کیسز ہیں جیسے الزامات پرویز خٹک صاحب پہ بھی ہیں، جیسے الزامات آپ کی جماعت کے دیگر لوگوں کے اوپر بھی ہیں، ویسے الزامات عثمان بزدار صاحب پہ بھی ہیں، ویسے الزامات جو ہیں آپ کے پنجاب کے وزراء کے اوپر بھی ہیں. اب یہ جو الزامات ہیں ان کی بنیاد پہ آپ ان سے بات نہیں کر رہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ جرم کرتے رہے ہیں، جن کے بارے میں چیزیں ثابت ہیں، ان کے ساتھ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں میں بات کر لوں گا، ان سے نہیں کروں. کیوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بڑا ہی دیکھے جانے والا پروگرام ہوگا. دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے جو آج بات کی ہے تو انہوں نے بنیادی طور پہ ایک چیز بڑی واضح کی ہے. ایک یہ کہ جو نظریاتی لوگ ہیں، چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں، تو نظریاتی اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ ان کی جو بھی گریوینسز ہیں، ظاہر ہے جو نظریے کے ان کے نظریے کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو رہی، آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہیں. آپ ملک کی جنرل اس میں انٹرسٹ میں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. لیکن نظریہ اور کرپشن دو مختلف چیزیں ہیں. کرپشن جو ہے تو ایک کرائم ہے جس میں کہ ملک کی جو معاشی جڑیں ہوتی ہیں وہ کھوکھلی ہوتی ہیں اور وہ ملک کے مستقبل کو کمپرومائز کرتی ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو اگر اس میں قانون کے اس میں نہیں لایا جائے گا، گرفت میں نہیں لایا جائے گا، یا اور وہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالتوں سے کہے کہ ان کو آپ سزا دیں. حکومت تو ایک اس نے ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک کی جو، اور یہ حقیقت ہے کہ جی جو بھی ملک میں جو مسائل ہیں اس کی جو بنیادی لے دے کے پہنچ جاتی ہے وہ کرپشن ہے. چاہے وہ چھوٹے سے لیول پہ ہو، چاہے وہ وابڈا کے لیول پہ ہو، ریلویز میں ہو، کسی بھی اداروں میں، ایف بی آر میں ہو، جتنی بھی جگہ ہیں وہ ساری کرپشن کی وجہ سے مفلوج بھی ہو گئی ہیں. سب سے مفاہمت ہوگی جی، لیکن جن پہ کرپشن کے کیسز ہیں ان پہ نہیں ہوگی. نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. ثابت تو ہونے دینا کرپشن. دیکھیں نا، یہ ایک المیہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کر کے حکومت میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ ثابت نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہوئی، جب تک نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. آپ کے اتحادی بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، ان پہ بھی ثابت نہیں ہوئی لیکن آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. دیکھیں، سب دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں جو زیادہ حکمرانی کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، جو جمہوری دور تھے سو کالڈ، اس میں یا انہوں نے کی ہے اور یا کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے. اب دیکھیں جو ملک کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں جس میں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا، ابھی تو الحمدللہ کافی بہتری گریجولی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک کرپشن کو پریفرنس دی اور ہر چیز میں جو ہے تو انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اہلیت کی بنیاد پہ نہیں، میرٹ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ انہوں نے اس میں جو بھی ان کی اپنے جو لوگ تھے، خاص طور کے پی ایم ایل ایل میں ان کا ایک پورا ایک گروہ تھا، ایک مافیا کا ایک گروہ تھا جس میں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے، پروٹیکٹ بھی کرتے تھے، اور اداروں میں ایسے لوگ لگائے جنہوں نے کہ جو بھی ثبوت تھے، جو بھی طریقہ کار تھا اس پہ انہوں نے وہ کیا، اس کو چھپانے کی کوشش کی. اب حکومت کی پرائم منسٹر کی جو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ کوئی ایسی سزائیں نہیں ملی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملیں، لیکن ایک ہمارا جو ایک نظریہ ہے ہم اس پہ قائم ہے کہ اس ملک میں سے ہم نے کرپشن دور کرنی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ایک پورا جو معاشرہ بنا دیا گیا ہے، جو دیکھیں ہماری جو مخالفت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کرپشن کی، انہوں نے پورے معاشرے کا جو کلچر ہے وہ تباہ کر دیا ہے، جس میں کہ اقدار بھی تباہ ہو گئی، جس میں کہ کارا صاحب، میرے کارا صاحب سے پوچھتے ہیں پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا، کیونکہ اس پہ بڑے سیریس اعتراضات بنیں گے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. ایک کامنٹ میں دے دوں بیفور آپ جائیں، کیونکہ وہ بات اس کا جواب بھی دے دیں گے. دیکھیں، دو پارٹیاں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، ایک پاکستان مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی جس کی وجہ سے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر کو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اب وہ نظریاتی نہیں رہی. انہیں نظریے کو دفن کر دیا اور انہوں نے ان کی پرائیورٹیز اقتدار برائے اقتدار، اور اس میں پھر اس لیے کہ کاروبار، اقتدار برائے کاروبار. یہی چیز بھی پاکستان مسلم لیگ تو خیر کرتی آئی ہے ڈے ون سے.